نہ ہو میرے بچوں کو اس پہ کھانے پہ پھونکتی ہیں. وہ تو مائیں ہوتی تھی سل پہ چٹنی پیس رہی ہیں, اتنے میرے ننے کی چٹنی ہے میرے بچے کی بیوی تو سل پہ بیٹھی تھی, اس کا مقت کی ایسی چٹنی بناؤں گی. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں حمزہ افسار اور میرے ساتھ ہیں سید انیس سیدہ, اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پوڈ کاسٹرز. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور ہنستے مسکراتے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے. یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے. ایک ایسا شخص جو دنیا مزاح کے اندر ایک ایسا مقام رکھتا تھا کہ جس کے مداح نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں, جس کی جانے سے نہ صرف اس کے اپنے ملک کے لوگ روئے بلکہ سمندر پار بھی ہمیں آنکھیں اشکبار نظر آئیں. اگر میں یہ بات کہوں کہ یہ شخص آیا اور دنیا مزاح پر چھا گیا تو یہ بات ہرگز غلط نہ ہوگی. ان کا اسم گرامی عمر شریف ہے. یہ عظیم فنکار 19 اپریل 1955 میں لیاقت آباد کراچی میں پیدا ہوئے, اور اس کے بعد انہوں نے دنیا مزاح کے اوپر ایک ایسا عروج پایا جو رہتی دنیا تک ہر شخص یاد رکھے گا. اگر میں عمر شریف کے اعزازات کی بات کروں تو انہیں 1992 کے اندر بیسٹ ایکٹر اور ڈائریکٹر کا ایوارڈ دیا گیا. اس کے علاوہ انہیں 10 نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. عمر شریف ایک ایسا ریکارڈ اپنے نام کیا کہ جو کسی بھی ایکٹر ڈائریکٹر کے حصے میں نہ آ سکا. عمر شریف نے ایک سال کے اندر 4 نگار ایوارڈ حاصل کیے. یہ عظیم فنکار کچھ روز پہلے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا کہ جس کی تاریخ 2 اکتوبر 2021 بنتی ہے. یعنی 2021 2 اکتوبر کو عمر شریف نے اپنی آخری سانسیں لی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. بالکل ایسے ہی ہے حمزہ, آپ نے درست فرمایا. اور عمر شریف ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کا خلا اب پورا کرنا ناممکن ہوگا, اور عمر شریف ایک ہی تھا. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ میں 2 اکتوبر سے, جس دن سے تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق 12 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی, تو اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو انڈیا کے خاص طور پہ فنکار ہیں اور جو دوسرے ممالک کے فنکار ہیں, وہ ان کے ٹویٹس, ان کے بیانات, اور جس سے واقعی محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف پاکستان کا فنکار نہیں تھا, ایک پاکستان کا لیجنڈ نہیں تھا, بلکہ وہ ساری دنیا اور پورے انٹرنیشنلی طور پر ایشیا میں تو ان کا نام تھا ہی, بلکہ ایشیا کے علاوہ بھی وہ پوری دنیا میں مانے جاتے تھے. اور عمر شریف صاحب کو سب سے پہلے تو ان کو دل کے عارضے میں مبتلا تھے بہت عرصے سے. اس کے بعد اب ان کو کوئی آنتوں کا مسئلہ درپیش تھا کہ جس کے باعث آرٹریز میں ان کی لیکیج تھی, بالکل, اور جس کے باعث وہ ان کو علاج کے لیے باہر جانا پڑا. اور علاج کے لیے انہوں نے سب سے پہلے تو داد کے مستحق ہیں سینئر اینکر پرسن وسیم بدامی صاحب, جنہوں نے ان کی آواز اٹھائی. اور اس کے بعد حکومت پاکستان اور حکومت سندھ, چونکہ وہ کراچی میں تھے, تو انہوں نے بھی, حکومت سندھ نے 4 کروڑ روپے فنڈز جاری کیے, اور ان کا جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے. کہا جا رہا ہے کہ مطلب حکومت پاکستان جو ہے, وفاق جو ہے, یہاں سے ان کے کوئی ویزے کے مسائل تھے, اور حکومت سندھ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی حکومتوں کی وجہ سے ابھی بھی کچھ ڈیلے کر دی گئی, کچھ دیر کر دی گئی. لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے. تو ان کو پھر جب حکومت کی جانب سے وہ ان کو ایئر ایمبولینس میں بھیجا گیا, تو ایئر ایمبولینس میں ہی ان کی طبیعت ناساز ہوئی, جس کے بعد انہیں جرمنی کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا. اور 2 اکتوبر کو ان کے ڈائلیسس تھے, جس کے بعد انہوں نے امریکہ کے لیے روانہ ہونا تھا. لیکن افسوس کے ساتھ وہ جرمنی سے امریکہ جانے کے بجائے جرمنی سے ہی سیدھا اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اور ابھی تک, جب تک ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں, ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق, چونکہ جرمنی کا رول یہ ہے کہ وہاں پہ آپ ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے بغیر جو ہے وہ میت, ان کی اجازت کے بغیر وہ ورثاء کے حوالے نہیں کرتے. تو ابھی تک ان کے حوالے میت غالباً نہیں کی گئی, یا اگر میت ان کے حوالے کر دی گئی ہے تو سوموار کا میں نے ایک دیکھا تھا کہ آج جرمنی میں ان کا جنازہ آج ادا ہوگا. ابھی تک اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو پاکستان لایا جائے گا یا وہاں پر ہی
ان کو دفن ان کے جسد خاکی کو پاکستان میں سپرد خاک کیا جائے گا یا وہیں پہ دفن کر دیا جائے گا. اور مطلب یہ ایسے کچھ خلا ہیں جو اگر ہم دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے شہید امجد صابری، پھر جنید جمشید صاحب، پھر ان کے بعد امان اللہ خان صاحب، اتنا بڑا نام، اور اس کے بعد اب عمر شریف صاحب. یہ ایسے لوگ تھے کہ جو واقعی اپنے نام کے ایک ہی تھے، اور دوبارہ ان کے نام کا کوئی نہیں آنا، اور جس طرح کا ان کا کام تھا وہ اتنا بے مثال تھا کہ پوری دنیا میں ان کے مداح تھے. اور آخر میں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ کوئی روکے دستے اجل کو، کوئی روکے دستے اجل کو، ہمارے لوگ مرتے جا رہے ہیں. اور بالکل انیس بھائی نے بجا فرمایا کہ یہ جو لیجنڈری ہمارے چلے گئے ہیں، ان کی جو خالی جگہ ہیں وہ پر نہیں ہو سکتی. بالکل ایسی ہی ہے. بڑے لوگ آئیں گے، بڑے لوگ جائیں گے، بڑے اچھے ایکٹرز بھی آئیں گے، کامیڈین بھی آئیں گے، لیکن ان کی جو جگہ ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ عمر شریف، جیسے انیس بھائی نے کہا کہ عمر شریف ایک تھا، وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور انہیں بلکہ ان کے ساتھ کے جتنے بھی لیجنڈری ایکٹرز ہمارے پاکستان کے رہے ہیں، امجد صابری صاحب، جنید جمشید صاحب، امان اللہ صاحب، سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں اپنی جگہ نصیب فرمائے. اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے اجازت دیجیے مجھے اور انیس بھائی کو. اللہ نگہبان.